اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں ضیاء القرآن۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وذروا ما بقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، سود، ربا، سود سے، اگر تم ایماندار ہو سچے دل سے، تو یہ بریکٹ میں ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہم نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 278 279، یہ 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ سود کے متعلق اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ سود کے اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی ناقابل تلافی نقصان کے باعث اس کی حرمت کو اتنے شدید پیرائے میں بیان کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا جو ان احکام کے بعد بھی سود لینے کی جرت کرے گا اس کے لیے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ایسی سخت وعید ہے، ڈرانا ہے، دھمکی ہے، وارننگ ہے قرآن مجید میں، اور کسی معصیت کے یعنی جرائم کے لیے ارتکاب پر جو نہیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے افعال جو تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، اس کو بجا لاتے ہوئے، اس کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھو۔ تقوی، یہ جو اتقو ہے، آمن اتقو، تقوی کے اختیار کرنے اور سود سے اجتناب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مومن بندوں کو اپنے آپ سے ڈرایا ہے، اپنے تقوی کے اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اور ان باتوں سے منع کرتے ہوئے جو اس کی ناراضی کے قریب اور اس کی رضا سے دور کر دیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا جو سود لوگوں کے ذمہ ہے اسے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل سے، اور دوسرے جو عرب قبائل میں سے تھے، بعض تاجروں کے، اپنے قرض داروں کے ذمے باقی تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، یعنی رون دیے گئے ہیں،
اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو حدیث شریف ملے گی مسلم شریف میں کتاب الحج میں۔ وَذَرُوا یہ جمع کا صیغہ ہے، چھوڑ دو، اور چھوڑ دو، کس کو چھوڑ دو؟ ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، جو باقی رہ گیا من الربا، جو سود اور جتنا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، یعنی تمہارے اپنے اصلی اموال سے زیادہ جو لوگوں کے ذمے ہے اب اس یعنی ان آیات کے بعد، ٹھیک ہے، اس ڈراوے کے بعد اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا، اگر تمہارا ایمان اس پر ہے تو چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علمان الحفیظ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگے اللہ اور اس رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے، اور کر کے کون جیت سکتا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ کی احاطے سے نکل کے بھاگ سکتا ہے؟ اس کے زمین و آسمان سے نکل کر کہاں جا سکتا ہے؟ کون بھاگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی پکڑ سے؟ کون بچ سکتا ہے؟ تو جب یہ آیات سنی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سارے سود کو چھوڑ دیا اس ڈراوے کے بعد۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، رؤوس کسے کہتے ہیں؟ اصل مال کو، ٹھیک ہے، جو راس المال ہے، اصل مال، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں مکارم اخلاق کا ایک اور درس ہے۔ جو قوم ایسے ضابطۂ اخلاق کی پابند ہو اس کے غریب و امیر افراد حسد اور عناد کی آگ نہیں بھڑکاتے، ٹھیک ہے، ان میں پھر حسد و عناد کی آگ بھڑک نہیں سکتی، اور یہ خونی انقلاب روح پذیر نہیں ہو سکتے جن سے آج آپ اگر دیکھیں تو ساری دنیا لرزہ برندام ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان اپنے فرض منصبی کو پہچان لیں اور ان اخلاقی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں جو اسباق میں قرآن و حدیث نے دیے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اگر تم اصل مال سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل مال یعنی جو تمہارا اصل مال جو تم نے سرمایہ دیا ہے اصل مال بھی نہ دیا جائے، نہ ملے تم کو، تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ یعنی بالکل واضح اور صاف بات ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہمیں، یہاں کیا بتایا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو، نہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، ایک بالکل سمپل بات ہے، آسانی سے سمجھ لینے والی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی کیا ہوتا پھر ناممکن ہو جاتی۔ کیسے انسان ادا کرتا؟ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو دور کی بات ہے، درکنار ہے، اصل مال لینے میں بھی آسانی تک اسے مہلت دے دو، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے تو کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں۔ ایک سراسر ظلم پر مبنی ہے، سنگ دلی اور خود غرضی، اور دوسرا نظام ہمدردی ہے، تعاون ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا تو ظاہر ہے آپ کوئی قصور نہیں قرار دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی جو ہے کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا جو ہے شیرازہ بکھیرا ہے۔ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔ آج لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ ہمارے یہاں کوئی انسانی نظام ہے، نہ اسلامی نظام ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انتظام ہے،
بلکہ بس ایک ہے، چل رہے ہیں لوگ، چل رہے ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم زندگی گزار نہیں رہے ہیں بلکہ زندگی کو دھکا دے رہے ہیں۔ ہمارے نظام کیا چل رہا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے، بس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک معاملہ ہو جائے، اگر آپ نے مقدمہ درج کرانا ہو تو اس کے لیے بھی ایک مسئلے مسائل ہیں، سالوں لٹک جاتا ہے، مطلب کوئی سننے والا، کوئی سنوائی ہی نہیں ہے، بس کوئی کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، لازمی بات ہے، قیامت قریب ہے، سب نے ایسا ہی ہونا تھا، قیامت کے قریب یہی مزاج والے لوگ دنیا میں آئے ہی ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فَأَذَنُوا، ٹھیک ہے، فَأَذَنُوا، یہ فا کو چھوڑ دیجئے، تو کیا ہے یہ اصل میں اذن یأذن، ٹھیک ہے، اس سے باب سمع سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اذن یأذن کا صلہ اگر لام ہو، مثلا جیسے ہو اذن لہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے استمع، ٹھیک ہے، ہوتا ہے یعنی کان لگانا، سننا۔ اور اگر اذن بہی ہو، جیسے کہ یہاں ہے با، ہے نا، با آیا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے علم بہی، یعنی جاننا، آگاہ ہونا، خبردار ہونا۔ یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سے آگاہ اور خبردار ہو جاؤ۔ اور یہ وعید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دوسرے کسی جرم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں نہیں دی گئی۔ ظاہری طور پر بظاہر تو مال بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، یہ انسان چاہتا ہے کسی بھی طرح سے آئے، مال آئے، اس سے انسان اپنی ضروریات تو پوری کرتا ہی ہے، لیکن ضروریات کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، فضولیات اور خواہشات پر مبنی پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ ایک چیز یہاں غور طلب ہے کہ اعلان جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو، یعنی یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اور جو سود ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرتا ہے، یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ غور کریں کہ کسی نے بہت سارا سونا، بہت ساری چاندی، بہت سارا یعنی مال، اگر روپیہ، پیسہ، ڈالر جمع کر لیے، تو اگر آپ غور کریں کہ اگر ظاہری طور پر مال ضائع ان کا برباد نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت سارا جمع ہو، تو اس کے فوائد اور برکات و ثمرات سے محرومی تو یقینی اور لازمی ہے، کیونکہ یہ بات کچھ مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے کہ سونا چاندی خود تو نہ مقصود ہے کہ سونا انسان کتنا ہی اچھا لگے، کھائے گا تو نہیں نا۔ ایک دکھی آدمی کو سونے سے کیا سکون مل سکتا ہے، کیا کارآمد ہو سکتا ہے سونا اس کے لیے؟ نہ اس کے کسی کی بھوک مٹے گی، کسی کی بھی جس کے پاس رکھا ہے، نہ پیاس بجھے گی، نہ سردی دور ہوگی، نہ گرمی سے بچنے کے لیے اس کو اوڑھا بچھایا جا سکتا ہے، نہ وہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے۔ آپ بتائیں، ذرا غور کریں، پھر اس کو حاصل کرنے اور اس کو بچا بچا کر رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کا منشا ایک عقل مند انسان کے نزدیک اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ سونا چاندی ذریعہ ہیں ایسی چیزوں کے حاصل کرنے کا جن سے انسان کی زندگی کیا ہو، خوشگوار بن سکے اور وہ راحت و عزت کی زندگی گزار سکے۔ اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ راحت و عزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد و ثمرات کہلا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ جس شخص کو یہ ثمرات و فوائد حاصل ہوئے اس کا مال ایک حیثیت سے بڑھ گیا، اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے، اور جس کو یہ فوائد و ثمرات کم حاصل ہوئے اس کا مال ایک حیثیت سے گھٹ گیا، اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔ تو اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کا کاروبار اور صدقہ و خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے، تو یہ بات مشاہدے میں آ جائے گی کہ سود کا مال، ٹھیک ہے، جو سود خور جو ہے اس کا مال ہے، اگرچہ وہ نظر تو آتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، ہر طرف اس کی جو ہے آپ رونقیں دیکھیں گے، ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا بدن کیا ہوتا ہے، ورم وغیرہ سے بڑھ جائے،
پھول جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، شاید گیس ہو گئی ہے یا پتہ نہیں بادی ہو گیا، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، بدن بڑھ گیا، کچھ بیماری ایسی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بھی انسان کھاتا ہے تو بہت پھول جاتا ہے. تو ورم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے نا، مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے. جسم بڑھ گیا ہے، اب اس کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں کا باعث ہے. اسی طرح جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود والے کا مال ہے، کتنا ہی آپ کو بڑھا ہوا نظر آئے، مگر مال کے فوائد و ثمرات، راحت و عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو بڑی سے بڑی راحت و عزت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں میں، بنگلوں میں اور بڑی بڑی حویلیوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے، پہننے اور رہنے سہنے کی ضروریات تو دور کی بات ہے، ضروریات تو ہیں ہی، ضروریات تو آج عام لوگوں کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس تو فضولیات بھی ہیں، ان کے پاس تو خواہشات بھی پوری کرنے کی، یعنی جو ان کی خواہش ہو، بڑی سی بڑی چیزیں پیسہ پھینک کر وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو سب ان کو حاصل ہیں. ان کے پاس نوکر چاکر ہیں، خدام ہیں اور شان و شوکت کے تمام سامان ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ہر شخص سمجھ لے گا آسانی کے ساتھ کہ سامان راحت اور راحت دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. سامان راحت تو آپ کو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہوا نظر آتا ہے نا، کہ وہ بازار وہاں پر فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، انڈسٹریوں میں بنتا ہے اور بازاروں میں، منڈیوں میں بکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس کا نام راحت ہے، سکون ہے، وہ نہ کسی فیکٹری میں آپ کو ملے گی کہ فیکٹری میں بن رہی ہے. ٹھیک ہے. سکون کی چیزیں فیکٹری میں بن رہی ہیں، نیند جو ہے وہ بک رہی ہے، جاؤ پیسے دو نیند خرید لو، نہ کسی منڈی میں بکتی ہیں. وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ بعض اوقات ہزاروں سامانوں کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی. ایک آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی آپ کو نیند کی بات کی، کہ نیند کی جو راحت ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے. وہ آپ گولی تو کھا لیں، لیکن گولی سے وہ آپ کو فوائد حاصل نہیں ہوتے. گولی کھانے سے ایک تو نیند آتی ہے وقت بے وقت، اور پھر آتی ہے تو جب انسان جاگنا چاہتا ہے جاگ نہیں پاتا، جاگتا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ مشقت کا شکار ہوتا ہے. تو نیند کی راحت کو آپ ذرا غور کیجئے کہ نیند کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک گھر خرید سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، وہاں پر آرام کے لیے، نیند کے لیے، جیسے کہ جہاں سوتے ہیں جس کو ہم سونا کہتے ہیں، تو سونے کے لیے مکان کو بہتر سے بہتر بنائیں، ہوادار ہو، روشنی کا پورا اس میں انتظام ہو. ٹھیک ہے، کہ روشنی آئے، ہوا آئے، مکان کا فرنیچر اچھا ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں تو آنکھیں دیکھ کر خوش ہوں، دل تو کیا خوش ہوگا، آنکھیں ہی خوش ہوتی ہیں، کیونکہ جب آنکھوں کو اچھی چیز، آنکھوں ہی کو فائدہ ہوتا ہے، دل تو بعد میں سکون حاصل کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو آج کل ہم بیکار فضول گھر میں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سادگی بہت اچھی ہے، تکلف سے بری ہے حسن سادہ. جو حسن سادہ ہے، سادگی کی جو بات ہے، وہ یہ بناوٹ کی نہیں ہے. آرٹیفیشل لائف جو ہے آرٹیفیشل ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے بہرحال اسی کو پسند کیا ہے، اسی کو بنایا ہوا ہے. جس کے ہاں نہ ہو اسے جا کر نکو بھی بناتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ بیچارہ، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، یہ شاید ان پڑھ ہے، یہ شاید جاہل ہے. ان کے نزدیک وہ اس کو اسی طرح کی باتیں تان و تشنی دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں جس زندگی کا حکم دیا گیا ہے وہ زندگی ہے انبیاء کی زندگی علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کی زندگی. ہم ادھر کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، صرف وہ بیان کی حد تک ہے اور لکھنے کی حد تک ہے اور پڑھ کر سنانے کی حد تک ہے. بس وہ ہماری اتنی ہی اس سے تعلق ہے، اور بس، اور اس کے علاوہ نہیں. وہ ان کے لیے تھا، وہ سادگی ان کے لیے تھی، ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ عیش و تعیش کے سامان وہ بہت ضروری ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جتنی بھی آپ زیب و زینت کی چیزیں آپ جمع کر لیں، اچھے اچھے جو ہے آپ اپنے بیڈ اس پہ بچھا لیں، اچھے اچھے گدے اور تکیے حسب منشا آپ وہاں رکھ لیں. لیکن کیا نیند کا آ جانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازمی ہے؟ اتنا جو کچھ آپ نے جمع کیا، تو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیند بھی آئے گی؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضے سے نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے. آپ جائیں ایسے ایسے شہروں میں، ایسے ایسے آپ ملکوں میں آپ جائیں، سفر کریں،
آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چوکیدار آرام سے چرپائی بچھائے، اس پہ کوئی بستر نہیں ہوتا، چرپائی ہوتی ہے، آرام سے سو رہا ہوتا ہے، آرام سے۔ آپ 10 بجے گزریں گے دیکھیں گے کہ وہ سو رہا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بہت سے دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہونا مطلب یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، لیکن یہ کہ وہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، تو وہ تو بہتر ہے نا کہ وہ آرام سے سو رہا ہے، نہ کچھ چوری کا ڈر، نہ کوئی اس کو ڈاکو کا ڈر، نہ اس کو یہ ہے کہ کوئی آئے گا اور کوئی تنگ کرے گا رات کو۔ آرام سے سویا، آرام سے اٹھا، نیند بھر سویا اور اس کے بعد فریش ہو کے اٹھا، تو کون بہتر ہے زیادہ بتائیے؟ ایک وہ جو اپنے کپڑے خود بدلتا ہے، خود جاتا ہے اپنے پاؤں سے چلتا ہے، ایک وہ جو بہت دولت رکھی ہوئی ہے، کپڑے کوئی اور بدلاتا ہے، ویل چیئر پہ لے کے اس کو جاتا ہے، گاڑی بڑی سی کھڑی ہے لیکن وہ کسی اور کا محتاج ہے۔ سوچئے پاؤں اس کے ہیں نہیں بیچارے کے، یا ہیں تو چل نہیں سکتے۔ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی بنانا بہتر ہے۔ دنیا میں تو دیکھیں نا، اگر آپ سکون سے ہیں بھی، کوئی سکون سے ہے بھی، تو فیملی میں کسی کا آپ کو اطلاع آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کی ایج اتنی ہو گئی، اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس طرح کی یعنی غمگین خبریں ہر روز، دوسرے روز، مہینے میں، 6 مہینے میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی خبریں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہی رہتی ہیں اگر مومن بندہ ہے تو۔ اور جنت میں تو اس طرح کی کوئی خبریں نہیں آئیں گی۔ آپ تصور کریں تو اس جنت کی ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ جو زندگی ایسی ہے کہ جہاں موت کی خبر ہی نہیں سنیں گے، ہم کسی کی تکلیف کی خبر ہی نہیں سنیں گے۔ تو ایک ہم نے آپ کو نیند کی مثال دی، اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارا سامان آپ خرید لا سکتے ہیں، اور نیند کی گولی تو اب ظاہر آ گئی ہیں مارکیٹس میں، آپ خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ جواب دے جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ 2 گولیاں کھاتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ کھانے کے بعد ہی بیچارے نہیں سو پاتے۔ اسی طرح سے آپ دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال جان سکتے ہیں کہ ان کے سامان تو روپیہ پیسہ سے آپ ان کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر راحت و لذت کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو سکون قلب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کو، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ان کو تکلیفیں نہیں آتی، تکلیفیں ان کو زیادہ آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیجئے، تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا، مگر راحت کا نام و نشان بھی نہیں آپ ان کے پاس پائیں گے۔ وہ اپنے کروڑ یا کروڑوں، بہت یعنی اربوں بنا لینے کے باوجود بھی ان کی زندگی بیچاروں کی ایسی بے چین ہے نا کہ بس وہ پیسہ ہی بنانے میں آپ کو کیا مست نظر آتے ہیں۔ نہ ان کو اپنے گھر والوں کا ہوش ہے، نہ اپنے کھانے پہننے کا ان کو ہوش ہوتا ہے۔ مطلب ایک ان کی زندگی عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں، ان کی جو ہے ان کی ملیں چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، لیکن وہ بیچارے بے چین ہیں۔ ان کی زندگی میں سکون نام کو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح کی راحت ان بیچاروں کو نصیب ہے جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور سود کے کاروبار کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے منع کر دینے کے باوجود اور اعلان جنگ کا اعلان کر دینے کے باوجود بھی جو لوگ کرتے ہیں، تو یہ حال تو ان کی راحت کا ہے۔ اب ان کی ذرا عزت پر نظر ڈالیں تو ان کی عزت کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ بہت سخت دل اور بہت سنگ دل اور بے رحم ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے یا کم یعنی کمانے والوں سے ان کے لوگوں یعنی ان کے مال کو چھین لو، ان کے حلق سے بھی نوالا نکال لو، ٹھیک ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہی ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نوکریوں سے 2 لمحے میں نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور بس زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حوث جو ہے ان کو اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کا خون چوس لو۔ غریبوں کا تو یہ خون چوس لیتے ہیں، اتنا زیادہ کام لیتے ہیں، لیکن پیسہ دینے کا یعنی سوچ کر بھی ان کو شاید ان کے بیچاروں کے آواز باختہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے بدن کو یہ بیچارے جو ہے پالتے ہیں کس طرح؟ غریبوں کا خون چوس کر، ٹھیک ہے، ان کی حویلیاں بنتی ہیں غریبوں کے خون سے۔ تو اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت، کوئی وقار ہو۔ اپنے ملک کے بنیوں کے، جو بنیے نہیں ہوتے جو 2 پیسہ گن رہے ہوتے ہیں،
اور ملک کے شام میں جو آپ نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی ہوگی ان کے حالات کو دیکھ لیجئے، ان کی تجوریاں جو ہیں کتنے ہی سونے چاندی اور جواہرات سے بھری ہوں، لیکن دنیا کے کسی گوشے میں انسانوں کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں۔ ان کو جو سلام کیا جاتا ہے ان کے عہدے کو سلام کیا جاتا ہے، ان کو ڈر کے یا ان کے عذاب، ان کے جو ہے وہ جو ان کی طرف سے ظلم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب مفلس لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، بد دعائیں دیتے ہیں۔ اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض اور نفرت ہی کا اظہار ہیں، بغض و نفرت کا ہی اظہار ہیں یہ۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے تو جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگ چاہے وہ غریب ہی ہوں، ان کو کوئی ایسا عہدہ نہ ہو، ان کے پاس کوئی بظاہر ان کے پاس کوئی مال و زر کوٹھی نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اللہ آپ کو زندگی دے، آپ سلامت رہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے نا یہ زندہ رہے گا تو مجھے فائدہ پہنچے گا۔ صدقہ خیرات کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کو کبھی اس طرح مال کے پیچھے حیران پریشان آپ نہیں دیکھیں گے۔ ان کو راحت کے سامان اگرچہ آپ کو کم نظر آئیں گے، مگر سامان جو رکھتے ہیں اپنے پاس، سامان والوں سے زیادہ اطمینان اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو ضرور حاصل ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، بے شک کہ وہ کام کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی مطلب عزت ضرور ہوتی ہے دل کی گہرائیوں میں۔ اب ذرا یہاں غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح خطاب فرمایا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود کو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو شروع اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا۔ پہلے ان کو ڈرایا، ڈرنے کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے بعد اصل مسئلے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ قرآن مجید کا ایک خوبصورت اور خاص طرز ہے جس میں وہ دنیا بھر کے قانون کی کتابوں سے ممتاز ہے کہ جب کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنے میں لوگوں کو کچھ پریشانی ہو، کچھ دشواری ہو، کچھ مشکل ہو، تو جب اس کو مشکل معلوم ہو تو اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، کہ اس کے سامنے ہماری پیشی ہونی ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے، اور آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں رنگینیاں تو بہت ہے نا، انسان بدمست ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر حکم سنایا جاتا ہے۔ یہاں بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے عائد شدہ جو سود کی رقم کا چھوڑ دینا، انسانی طبیعت پر کیا ہوتا ہے، بار ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، گراں ہو سکتا تھا، مشکل ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اس کے بعد حکم دیا ذروا ما بقیہ، ٹھیک ہے، من الربا، یعنی چھوڑ دو بقایا سود کو، اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس میں کیا اشارہ ہے؟ اشارہ کر دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کی جائے، اور اس کی خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ اگر آپ علی الاعلان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اب ایمان کہاں گیا آپ کا؟ سوچئے۔ تو یہ حکم چونکہ طبیعت پر بھاری تھا، اس لیے حکم سے پہلے اتقوا اللہ اور حکم کے بعد ان کنتم مؤمنین کے ارشاد ملا دیے گئے۔ اور اگر تم نے اللہ کے یہ حکم آ جانے کے بعد بھی ایسا نہ کیا، جو حکم دیا گیا نہیں مانے، تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر تمہیں اللہ کی جو مخالفت ہے اس کی سزا میں تمہیں یہ سخت وعید سنائی گئی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کے خیال میں کوئی آسان بات ہے تو آپ خود ہی سوچ لو کہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لفظوں میں کوئی بات کہہ دینا تو ہاں آسان ہوتی ہے، لیکن عملاً اگر یہ معاملہ آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ یہ سمندر کی ایک لہر ہی بھیج دے، انسان کا پھر پتہ چل جاتا ہے نا، لگ پتہ جاتا ہے نا پھر، اور ایک تیز ہوا آندھی بھیج دے، کچھ بھی زمین کو ہلا دے، آپ کے گھر کو ہی آپ کے اوپر گرا دے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آپ پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اور ولا یخاف عقباہا، اس کو کوئی خوف بھی نہیں کہ کوئی اس کا پیچھا کرے گا، کون آئے گا، کون بچائے گا، کوئی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمارے گھروں کو ہی قبرستان بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوٹے موٹے عذاب بھیج دے تو وہ انسان سے برداشت سے باہر ہے، تو آخرت کا عذاب اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے کیا سامان انسان لے کر جائے گا؟ خالق اور مخلوق کی کون سی جنگ ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے رسولوں کے ساتھ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کے رسولوں سے کون لڑائی مول لے سکتا ہے؟ بتائیے، تصور کیجئے۔ تو یہ کوئی کہہ دینا لفظوں میں بظاہر ایسا آسان لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تصور کریں، کبھی بیٹھ کر تصور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنے حکم کی اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری لفظشوں پر پردہ پوشی فرمائے، آمین۔